جو شخص زیادہ بولتا ہو اس کے لیے خاموشی افضل ہے، اور جو بولنے میں جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان اور فتنے والی باتیں اس کی زبان سے نکلتی ہے، اس کے منہ سے نکلتی ہے، اس کے لیے بھی خاموشی بہتر ہے۔ زیادہ بولنے والے کی چیز یہ بہتر ہے کہ زیادہ بولنے والا اگر درست باتیں بھی کرتا ہے تو کثرت کلامی کی وجہ سے اس کی زبان سے غلط باتیں نکل جاتی ہیں، اور کبھی غلط بات، جھوٹ بات، وہ بات جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اس کا انجام اتنا خراب ہوتا ہے کہ حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کبھی انسان کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے اس کو اس کے برے انجام کا پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ بات اس کے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصائح ارشاد فرمائی تھی، اس میں انہوں نے آخر میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، نصیحتیں بہت زیادہ ہوئی، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو یوں 2 انگلیوں میں پکڑا اور فرمایا کہ اس کو اپنے قابو میں رکھ۔ میں حیران ہوا کہ اتنی ساری نصیحتیں، اتنی ساری باتیں، سب کا خلاصہ یہ زبان، اس لیے کہ زبان تو بات کرتی ہے، اس سے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهَلْ يَكُبَّ النَّاسَ النَّارَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ لوگ جو جہنم میں گرتے ہیں تو وہ اسی زبان کی کھیتی کی وجہ سے اور اس کی کٹائی کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں جاتے ہیں۔ بہرحال زبان کا شر بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نصیحتوں کے خلاصے اور انجام کے طور پر یہ ارشاد فرمایا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو شخص زیادہ باتیں کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، بولے کم، اس کے لیے خاموشی بہتر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اللہ کی طرف سے پیغمبر تھے، رسول تھے، نبی تھے، مبعوث تھے، ان کے بعد پوری امت میں سب سے افضل ترین شخصیت وہ ابوبکر صدیق۔ امت کو ان کی کتنی ضرورت ہوگی، ان تمام پس منظر کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے فتنوں کے بارے میں سنا تو ان کا معمول تھا کہ پتھر اپنے منہ میں رکھتے تھے، پتھر منہ میں رکھتے تھے، زبان کے اوپر، منہ بند ہوتا تھا۔ اب جب بولتے تو ظاہر ہے کہ وہ پتھر ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے بول نہیں سکتے تھے۔ ایک گول پتھر دیکھا تھا، اس کو زبان پہ رکھی، تو جب بولتے اتنی دیر میں کہ وہ بولنے کے لیے تیار ہوتے اور پتھر کو منہ سے نکالتے، کھنکر کو نکالتے، پھر بولتے، اتنے وقت میں وہ سوچتے تھے کہ یہ بات بولنے کی ہے یا نہیں، یہ خیر اور بھلائی کی بات ہے یا شر کی بات ہے، اور یہ انتہائی ضرورت ہے اس کا بولنا یا ضرورت نہیں۔ ضرورت نہ ہوتی تو پتھر کو منہ میں رکھنے دیتے،
اور خیر کی بات نہ ہوتی تو پتھر کو کنکر کو منہ سے نہ نکالتے. تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے شخص کے لیے جو اپنی اصلاح کر رہا ہو، جو زیادہ بولتا ہے، اس کے لیے خاموش رہنا بہتر ہے. اور صحابہ کرام سے یہ علاج ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ثابت. آج کل اگر کوئی اس طریقے سے کرے تو معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ ہنستے ہیں. اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں جب تابعین سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ اگر وہ آ گئے اب تو آپ لوگ کہیں گے کہ یہ تو پاگل ہے، اور اگر وہ تمہیں دیکھے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو کافر ہے. یہ تابعین کے زمانے کی بات ہے، تبع تابعین کی، جو تابعین رہ چکے تھے صحابہ کو دیکھنے والے. ان کا خلاصہ اور ان کا تبصرہ، ان کا نظریہ اور ان کی سوچ وہ یہی تھی. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ تنہائی کے اندر گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو شخص تنہائی کے اندر گناہ، وہ لوگوں کے بیچ میں گناہ کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چولی کرتا ہے، تو اس کو خاموش رہنا، تنہائی میں بیٹھنا افضل ہے تاکہ لوگوں کے بیچ میں نہ رہے، بولے ہی نہیں. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تنہائی میں رہ کر گناہ میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں بنسبت لوگوں کے سامنے. مجمع میں بیٹھا ہے تو وہ گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ فطری طور پہ انسان کے اندر حیا کا مادہ موجود ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر گناہ نہیں کرتے. اگر گناہ کو لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے تو یہ ریا ہے، لیکن گناہ سے تو بچے، گناہ تو اس نے نہیں کی. تو اور اگر اللہ کے لیے چھوڑ دے، نیت میں صرف یہ لے آئے کہ میں گناہ نہیں کرتا، گناہ کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے، گناہ سے اللہ نے روکا ہے، گناہ کرنے سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، تو پھر اصل مقصد یہی ہے اللہ کے لیے گناہ کو ترک کرنا. لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں ایسے لوگ تو وہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. تو ایسے شخص کے لیے تنہائی میں بیٹھنا ٹھیک نہیں جب وہ گناہ میں مبتلا ہوتا، چاہے وہ کسی گھر میں ہو، چاہے وہ کسی دوسری جگہ میں ہو. کبھی ایسا شخص جس کی طبیعت گندی ہے، جس کے اندر خباثت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسی صحبت میں سے پہلے رہ چکا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بہت سارے گناہوں میں مبتلا تھا. وہ جب تنہائی میں جاتا ہے تو تنہائی کے اندر اس کا نفس اس پہ غالب رہتا ہے. اس لیے میں نے اپنے اکابرین سے سنا ہے کہ جس شخص کو تنہائی میں جس کی یاد آتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زیادہ تعلق لوگوں کے سامنے اسی کے ساتھ. اگر آپ رات کو سوتے ہیں اور سوتے وقت تنہائی میں کمرے میں آپ لیٹے ہوئے ہیں، اس وقت اگر آپ کو اللہ جل شانہ کی یاد آتی ہے، پیغمبر کی باتیں آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے کانوں میں رس گھولتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو محبت اللہ اور اس کے رسول سے. اور اگر تنہائی میں جا کر سوتے وقت یا کسی بھی وقت تنہائی میں جا کر دن کو ہو یا رات کو ہو، آپ کے دماغ کے اندر دوسرے وسوسے آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں مختلف قسم کے، جس کو میں تفصیل میں جانا نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو محبت ان چیزوں سے. اور اگر آپ کو رات کو لیٹتے وقت تنہائی کے اندر پیسوں کا گننا اور کمانا یاد آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی محبت غالباً زیادہ تر آپ کی کمائی سے. اگر آپ کو کسی دنیاوی انسان، مرد ہے یا عورت، لڑکا ہے یا لڑکی، اس کے تصورات اور خیالات تنہائی میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محبت اس کے ساتھ. آپ اس تنہائی کے اوپر اپنے ظاہر کو بھی قیاس کر لیں. تو عرض ہی کر رہا تھا کہ اگر کسی شخص کو تنہائی کے اندر اس سے گناہ ہوتا ہو، مختلف غلط قسم کے خیالات اور سوچوں میں پڑا ہوا ہے، یا پھر گناہ کے اندر لگا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے آئے، تنہائی میں نہ بیٹھے. بعض لوگ اس وقت معاشرے کے اندر ایسے موجود ہیں جو بظاہر
کسی کا مرشد ہے، کسی کا مقتدا ہے، کسی کا پیر ہے، بیت ہوتے ہی وہ بجائے تسبیحات اور تلاوت اور نوافل کے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ابتدائی معمولات کے اندر یہی چیزیں بتائی جاتی ہیں، گناہ مت کرو اور فرائض اور سنن اور واجبات کے بعد یہ نوافل پڑھو اور یہ تلاوت کرو، یہ تسبیحات ہو۔ بعض جگہوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جاتے ہی جیسے ہی بیت ہوا تو اس کو مراقبے سکھائے جاتے ہیں، وہ گھنٹوں بیٹھتے ہیں۔ ایک ہے مراقبہ موت اور ایک ہے دوسرے مراقبے، کشف القبور کا مراقبہ اور اللہ سے باتیں کرنے کا مراقبہ وغیرہ وغیرہ۔ جو اسباق ایسے ہیں کہ جو سالک کو نہیں، کسی کامل کو کرنے چاہیے۔ راستہ گزر رہا ہے، ابتدا ہے، سالک ہے، طالب علم ہے، اس کو نہیں چاہیے۔ اگر وہ اللہ جل شانہ کے بارے میں سوچتا رہے تو شاید شیطان اس کے دل کے اندر مختلف قسم کے غلط خیالات ڈالے، اور بجائے اس کے کہ اس کے ظاہر و باطن کی اصلاح ہو، وہ نیک بن جائے، نیک بننے کے کو تو چھوڑ دیں، وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو۔ اس لیے ایسے تصورات، ایسے مراقبات اور ایسے خیالات سے اور ایسے لوگوں کے پاس جانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ میں آپ کو مثال دوں، ایک ہے انسان کی وہ حالت جس میں سو رہا ہے، ایک ہے وہ حالت جس میں جاگ رہا ہے۔ انسان سو رہا ہو، کبھی خواب دیکھتا ہے، کبھی نہیں دیکھتا۔ جب خواب دیکھتا ہے تو خواب کے 3 قسم ہوتے ہیں ہمارے لیے، ایک عام مسلمان کے لیے، یا تحذیر من الشیطان، یا رؤیائے صالحہ اور صادقہ، اور یا خیالات اور وساوس متشکل ہو کر خواب میں آتے ہیں۔ 3 قسمیں ہوتی۔ یہ تیسری قسم کو احادیث النفس بھی کہتے ہیں۔ یا تو خواب ایسا ہوتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں تو شیطان آپ کے خواب میں آیا اور شیطان نے آپ کو ڈرایا، دھمکایا، آپ خواب کے اندر بہت زیادہ گھبرا گئے، آپ نے اپنے آپ کو اس حالت میں پایا کہ گویا میں قتل ہو رہا ہوں، میرا سر تن سے الگ ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھبرائے ہوئے ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ میرا سر دھڑ سے کٹا ہوا ہے اور وہ سر میری ہتھیلی کے اندر ہے اور اس سے خون بہ رہا ہے۔ اس کی تعبیر کیا، میں بہت ڈر گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، یہ شیطان ہے جو آپ کو خواب میں اذیت پہنچانا چاہتا ہے، اور شیطان ایسا دشمن ہے کہ وہ اگر آپ کو گناہ میں مبتلا نہ کرے تو کم از کم کسی غم اور فکر میں اور ڈر میں مبتلا کرے۔ یاد رکھیے کہ کسی مسلمان کو ایسا ڈرانا جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہ ہو، کوئی عمل نہ ہو، محض ڈرانا دھمکانا ہو، یہ شیطان کا کام ہے۔ اس کے ہاتھ یہ آتا ہے کہ جب یہ نماز پڑھے گا تو وہ ڈراؤنی خوابیں اور ڈراؤنے خیالات اس کو نماز میں آئے گی تو نماز ادھر ادھر ہوگا۔ یہ تلاوت کرے گا تو تلاوت کے اندر وہ ڈراؤنی خیالات اور خواب آئیں گے تو اس کی تلاوت نہیں رہے گی۔ وہ ذکر کرے گا، تسبیحات کرے گا، اس کا مطلب یہ۔ اس لیے بیماری اور وبا کے نام سے لوگوں کے اندر اس بات کو پھیلانا کہ یہ وبا ہے اور اس سے بچنے کی صورت بہت مشکل ہے اور یہ کرے اور وہ کرے، محض ڈرانا ہو، پیچھے کوئی حقیقت نہ ہو، تو یہ شیطان کا کام ہے۔ اس سے انسان نہ نماز کا رہتا ہے، نہ تسبیح کا رہتا ہے، نہ ذکر کا رہتا ہے، نہ تلاوت کے لیے فارغ ہوتا ہے، بلکہ ان چیزوں پر اتنا شدید اثر پڑتا ہے کہ سارا اس کے شیطان کے سارے وار اسی کے اوپر پڑتے ہیں، ان لوگوں کی عبادت خراب ہو جائے۔ تو شیطان کا کام یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض خواب تحزین من الشیطان، وہ شیطان کی طرف سے غم میں مبتلا کرنا ہوتا ہے۔ حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے ایسے خواب کی فکر مت کرو
بس کام کرتے رہو، اس کو جانے دو۔ دوسرے خواب یہ ہیں کہ دن کو آدمی جو کچھ سوچتا ہے سارا دن جس فکر میں لگا ہوا ہے وہ خواب کے اندر بھی وہی دیکھتا ہے۔ جس طریقے سے ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ بلی اپنے خواب میں چیچڑے دیکھتی ہے، بلی اپنے خواب میں چیچڑے دیکھتی ہے، پیشو دغه ټینګړي منګړي او دا چیچړې چې کوم نن د غوښې کسابانو غرزولې دا ویني ځکه چې هغه ټول ورځ په دې پسې ګرځي۔ تو جو آدمی دن کو صبح سے لے کر شام تک اس کی دوڑ جس مقصد کے لیے ہے وہی خواب میں دیکھتا ہے۔ یہ بھی بے تعبیر خواب ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اس لیے کہ سارا دن انسان جس میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے، بعد سے سنا ہے، خواب کے اندر یو دعا دری صدور لوتش ماری انگلیاں گنتے ہیں، اور ہم نے حفاظ کو بھی دیکھا اور سنا ہے خواب میں کہ وہ قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں۔ چھوٹے بچے 5 سال کے، 6 سال کے، 7 سال کے، اس لیے کہ ہمارا تعلق مدرسے سے رہا ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی۔ اپنے بیٹوں کو میں نے سنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سارا دن اس کا قرآن پاک کے دور میں اور پڑھنے میں گزرا ہے، اس لیے وہ خیالات ذہن کے اوپر غالب ہیں اور خواب کے اندر وہی دیکھتا ہے۔ تو دوسرے خواب یہ ہے۔ تیسرے یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رؤیا صادقہ، سچے خواب، جس کی تعبیر بہت اچھی سچ ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کے حق میں اچھی ہو یا بری ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے حق میں وہ خواب وہ سچے بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں، صادق بھی ہیں اور صالح بھی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سچے ہیں لیکن اچھے نہیں ہیں، جس کے اندر اللہ کی طرف سے ترغیب ہے اور اللہ پاک کی طرف سے آپ کو، فرد کو یا امت کو یہ بتانا ہے کہ ڈر جاؤ، اللہ کے قہر سے ڈر جاؤ۔ جس گناہ کے اندر مبتلا ہو تمہاری ان اعمال اور بدعمالیوں کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ وبال آ سکتا ہے۔ اس وقت چاہیے کہ اس قسم کے خواب اگر دیکھے جائیں تو قوم اس سے لرز جائیں، ڈر جائیں، جن گناہ کے اندر مبتلا ہے وہ چھوڑ دیں۔ یہ 3 قسم کے خواب ہیں تنہائی میں آتے۔ اس طریقے سے جب آدمی تنہائی کے اندر سوچتا ہے، مراقبات میں پڑ جاتا ہے، بعض لوگ یہ بتاتے ہیں، بعض پیر، کہ تم سوچو کہ میرا اللہ میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اور وہ سوچتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اعمال تو سارے گندے ہیں، کبھی کیا وہ معاملات کے اندر کیا، لوگوں سے میل جول کے اندر کیا، تنہائی کے اندر کیا، گھر کے اندر کیا۔ جب وہ مراقبہ میں جاتا ہے، سوچتا ہے، تو اس کے اوپر شیطان کے وساوس اور خیالات کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہ دل میں سوچتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں اور اللہ میرے ساتھ بات کرتا ہے، اور بولتا وہ ہے شیطان۔ شیطان اس کو بتاتا ہے یوں کرو، کبھی وظائف بتاتا ہے، کبھی کیا چیز بتاتا ہے، کبھی کیا چیز بتاتا ہے۔ 2 دن پہلے میں نے سنا ایک بہت بڑے عالم سے کہ فلاں جگہ جو ہے وہ ان کا کسی سے تعلق ہوا ہے، ان کو وہ کہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جو تیرے دل میں پھر اللہ کی طرف سے آیا اس کو پھر کرو۔ تو وہ اپنے ماتحت افراد سے کہتا ہے کہ آج اوپر سے یہ حکم ہوا ہے لہذا تم یہ کرو، آج اوپر سے یہ حکم آیا ہے تم یہ کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے واضح نصوص ہیں اس کو چھوڑ کر آدمی اپنے سوچ و خیالات کے پیچھے پڑ جائے گا۔ افمن اتخذ الہہ ہوا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنے خیالات اور خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے؟ جو دل میں آتا ہے اس کے پیچھے جاتا ہے، جو دل میں آتا ہے اس کے پیچھے جاتا ہے۔ وہ تو انبیاء کرام ہوتے ہیں کہ جب وہ سوتے ہیں تو سوتے کے اندر بھی ان کو وحی آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل کیا اس میں ارشاد فرمایا، انی ارا فی المنام یا بنی انی ارا فی المنام، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، تیری کیا سوچ خیال ہے، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے سے رائے لے رہا ہے کہ بیٹا بھی نیک عمل میں شریک ہو جائے۔
ورنہ اللہ کا حکم تو پورا کرنا تھا، جیسا بھی تھا، وہ چاہتا یا نہ چاہتا، لیکن اتنا سعادت مند بیٹا ہے، باپ کا اتنا مطیع اور فرمان بردار کہ کم عمری کے اندر ابھی شباب میں قدم رکھا ہے، اور اس حالت کے اندر بھی باپ کو کہتا ہے کہ یا بتی فل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو آپ کو حکم ہے وہ کر گزر۔ تو وہ خواب میں دیکھتا ہے ابراہیم علیہ السلام، انی ارا فی المنام۔ یہ پیغمبر ہوتے ہیں کہ جن کا خواب سچا ہے، ان کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ ہمارا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، خیالات بھی ہو سکتے ہیں، شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام پر تنہائی میں وحی آتی تھی، مجمع کے اندر بیٹھ کر تنہا ہو جاتے۔ ایک صحابی ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت جس وقت آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو میں نے نہیں دیکھی، آپ مجھے دکھائیں، مہربانی کریں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت دکھائیں جس وقت آپ پر وحی نازل ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جعرانہ میں وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تھے اور چادر اوپر تھا، اور اس وقت وحی نازل ہونی شروع ہوئی۔ ایک شخص نے سوال کیا تھا، تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس صحابی کو بلائے جلدی آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، دکھایا، تو فرماتے ہیں کہ پسینہ آ رہا تھا اور آپ کے اوپر اتنا بوجھ تو وحی کا ثقل تھا کہ جس طریقے سے آدمی کی سانس کی حالت اس وقت ہوتی ہے جب اس کے کندھوں کے اوپر کافی بوجھ رکھا ہوا، تو ایسی حالت تھی۔ میں نے دیکھا اور آپ کی چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ یہ تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی۔ کبھی صحابہ کرام کے ساتھ بات کرتے اور پھر اچانک خاموشی ہو جاتی۔ یہ تو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی کو ایسا پاکیزہ رکھا ہے کہ جو گناہ نہیں کرتا، گناہ سے بچتا ہے، رات دن وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ اس کو تعلق ہے، یا نماز پڑھتا ہے، یا تلاوت کرتا ہے، یا ذکر کرتا ہے، وہ تنہائی میں جاتا ہے تو تنہائی کے اندر پھر اس کے دل میں اللہ جل شانہ اچھی باتیں بھی ڈالتا ہے جس کو الہام کہتے ہیں۔ وہ اب بھی مومن کے ذہن میں آ سکتی ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اس لیے الہام کی تعریف یہ ہے القاء الخیر فی قلب المومن، کسی مومن جس نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے، ایمان لانے کے بعد ایمان کو محفوظ رکھا ہے، اس کے دل میں جو خیر کی بات آتی ہے یہ الہام ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جو برے اعمال میں لگا ہوا ہے، ابتدا ہی کے اندر آپ اس کو یوں چھوڑ دے کہ آپ سوچیں جو آپ کے دل میں آئے، آپ یہ سوچیں کہ میرے ساتھ میرا اللہ بات کر رہا ہے، تو آہستہ 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 نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ شاید وہ دوسرے شرعی احکام کے اوپر بھی اپنے اسرائے کو، اگر اس کے نیچے جماعت ہے اور اس کے نیچے افراد ہیں ماتحت اور ان کی بات مانتے ہیں تو ان کو حکم دے گا، یہ کہے گا کہ یہ وہی کا لفظ استعمال نہیں کرے گا، تو کم از کم یہ کہے گا کہ میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے، اور پھر دوسروں کو بھی کہے گا کہ اس کو کہو، فلاں کو کہو، یہ کرو وہ کرو۔ یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے۔ یہ عموماً ان لوگوں کو آتی ہے جس کا کسی شیخ سے تعلق نہ ہو، یا کسی ایسے شیخ سے تعلق ہے کہ جو اس کو غلط طریقے سے چلاتا ہے، یا اپنے شیخ سے تعلق تھا جو ٹھیک تھا، اس سے اس نے اپنے تعلق کو توڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خود مراقبات کر سکتا ہوں، مجھے شیخ کی کیا ضرورت، چنانچہ شیطان ان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کبھی بھی ایسے لوگوں کے ہاتھوں نہ چھڑیں اور ایسے لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھیں۔ بس یہی صاف ستھرا دین ہے، گناہ سے بچنا اور قرآن کریم اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کرنا۔ اگر آپ کے معاملات صاف ہیں، آپ کے دن رات صاف ہیں، تو اللہ جل شانہ آپ کے دل کے اندر خیر کی بات ڈال سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر بھی محدث ہوتے تھے،
اور اس امت کے اندر بھی محدث ہوتے ہیں. اس امت کے اندر اگر کوئی ہے اب تو وہ عمر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا. اور محدث کے معنی محدثین حضرات اور اہل علم نے بیان کیے ملہم، جس کو اللہ کی طرف سے خیر کی باتیں القاء ہوتی، اس کے دل میں خیر کی باتیں آتی ہیں. یہی آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ نے مسجد دیکھی اور آپ نے کہا کہ مجھے کوئی ضروری کام تو نہیں ہے، یہ مسجد ہے قریب میں نے کبھی یہاں نماز نہیں پڑھی، آ جاؤ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لو تحیت المسجد. آپ نے 2 رکعت تحیت المسجد کی نماز پڑھی. یہ جو بات آپ کے دل میں آئی، یہ ارادہ بن گیا، پھر یہ عملی صورت اس نے اختیار کی، یہی الہام ہے. آپ کے دل کے اندر یہ آیا کہ آپ کے پڑوس کے اندر شاید یہ شخص بھوکا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، آپ کے گھر میں پکا ہے، آپ یہ چیز لے کر ان کو دے دیں. جب آپ ان کو دیں، وہ بھوکا تھا، وہ انتہائی خوش ہو گیا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ الہام ہے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے، یہ اچھی بات. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیفیت جو تھی وہ تو بالکل الگ تھی. وہ تو یہ تھی کہ کبھی کبھی وہی بھی اللہ جل شانہ ان کے اس الہام کے مطابق نازل فرماتی، وہی آتی پیغمبر کے اوپر. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے پہلے اس بحث میں گفتگو کرتے، پھر وہی آتی. ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس زمانے کے اندر پردہ نہیں تھا عورتوں کا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں، بیویاں، آپ ان کو باہر نہ جانے دیں، گھر کے اندر رہنے دیں، ان پر پابندی لگائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ان کو پردہ دیں. منافقین ہیں مدینہ میں، اس قسم کے لوگ ہیں، دشمن ہیں، کہیں کوئی غلط نگاہ سے ان کو نہ دیکھیں، مسئلہ ہوگا ہمارے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرماتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی تک اللہ پاک نے حکم نازل نہیں کیا تھا. پیغمبر اللہ کے حکم کے بغیر اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتا، اور اگر کرتے تو اس وقت عورتوں کو بغیر پردے کے باہر نکلنے کی اجازت تھی. تو یہ ان کا حق چھیننا تھا. حق اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے دیا ہے کسی کو، آپ اس پر پابندی لگائیں، یہ حق غصب کرنا ہے. آج کل لوگوں کی ذہنیں الٹی ہو گئی ہے. تو مجھے میرے استاذ کا شعر اس موقع پر اکثر یاد آتا ہے، ہر چیز تیرے عشق میں الٹی نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے. باطل کی عشق و محبت میں، امریکہ کی عشق و محبت میں، یہود و نصارہ کے ساتھ عشق و محبت میں، مال و دولت کے ساتھ عشق و محبت میں، اپنی عورتوں کے اندر برقعے اور پردے کی پابندی لگانے کو اس کا حق چھیننا کہتے ہیں. یہ غلط تصور ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اے پیغمبر، مسلمانوں کی عورتوں سے اور اپنی عورتوں سے وہ کہو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے سر سے لے کر پیروں تک ایک چادر اوڑھیں جس میں سارا جسم اس کو یعنی سارا جسم اس میں چھپ جائے. یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر پیروں تک جس میں سارا جسم چھپا رہے. اس کا حکم اللہ نے دیا ہے. اب یہ عورتوں کا حق ہے جو اللہ نے دیا ہے، اس لیے کہ عورتیں انتہائی قیمتی ہیں اللہ کے ہاں، اور قیمتی چیز کی حفاظت تب ہوتی ہے جب اس کو محفوظ رکھا جائے، اور اس کی حفاظت پردے میں ہوتی. اگر پردہ اس سے لیا جائے تو اس کا حق چھینا گیا. اب اس کی عصمت، اس کی معصومیت، اس کی عزت، اس کی ناموس وہ ختم ہو جائے گی. اور یہ ساری چیزیں جو ختم ہوگی تو آپ نے اس کے حق کو دبایا، یہ آپ ظالم ہیں. اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر ابھی تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے. جب نہیں آیا تھا تو یہ حق چھیننا تھا. اس کے فوراً بعد پردے کے احکام نازل ہوئے. اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے احکام نازل کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، وہی نازل ہوئی اللہ کی طرف سے،
वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ, जहाँ नमाज बनाओ, उसके पीछे नमाज पढ़ो। इस तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। बदर के कैदी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा लिया, इसलिए कि अल्लाह पाक ने कोई हुक्म नाजिल नहीं फरमाया। मशवरा ये लिया कि क्या हम इनको छोड़ दें, फिदिया वसूल करें, या इनको कत्ल करें। तो दो राय थी। एक राय ये थी कि फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए, और ये राय अक्सर सहाबा की थी, और अबू बकर सिद्दीक की भी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी थी। दूसरी राय ये थी कि इनको कत्ल किया जाए, और ये राय हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की थी और एक दो सहाबा किराम की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया पहली राय के मुताबिक, आपको यह हक था, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नहीं आया था। जैसे ही फैसला किया तो बदर के कैदियों को फिदिया वसूल करके छोड़ दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयात उतरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयात उतरी कि नबी के मुनासिब ये नहीं है कि वो कैदियों के बदले माल ले, बल्कि उसको चाहिए कि वो जमीन के अंदर खून बहाए इन कैदियों का। ये वही मुशरिक है जिन्होंने मुसलमानों पर मजालिम ढा रखे थे और किस्म किस्म तकलीफें दे रहे थे, और किसी को इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं छोड़ते थे। पता नहीं क्या कुछ पैगंबर के साथ उन्होंने किया, मुसलमानों के साथ किया। हत्ता युस्खिन फिल अर्द तुरीदून अर्दल हयाती दुनिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाजिल हुई तो आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की तरफ से अजाब इतना करीब था कि अगर वो आ जाता तो सबको हड़प कर जाता, सिवाय उमर के और फलां के वो बच जाते। बहरहाल ये मैं अर्ज कर रहा था कि कभी ऐसा होता है, लेकिन आमतौर पे अपनी सोचों में डूब कर उसको अल्लाह की तरफ से मंसूब करना, हालांकि अपने आपकी बदामालियों की वजह से आपकी सोच पाकीज़ा नहीं है, आपका दिमाग पाकीज़ा नहीं है, आपके ख्यालात पाकीज़ा नहीं है। शैतान आजकल यही कहता है, तन्हाई में बैठकर आदमी के जहन में शैतान बहुत कुछ डालता है। बहुत सारे मसाइल यहाँ पर आते हैं दारुल ईमान, मर्दों की तरफ से आते हैं, औरतों की तरफ से आते हैं। मेरे पास ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये वजीफा बताता है, ये वजीफा बताता है। कोई कहता है फरिश्ता आता है, कोई कहता है जन्नात आते हैं, कोई कहता है मुझे पता नहीं एक बाबा आता है सफेद रीश, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, और ये वजीफा बताया है, ये वजीफा बताया है, ये इस तरीके से बताया है। ये सारी की सारी चीजें वही हैं। इससे इज्तनाब करना चाहिए, ऐसे मजालिस से, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। इस किस्म के लोगों के बारे में उमूमन लोगों का ताल्लुक इस बुनियाद पर होता है कि दुनिया के शौकीन होते हैं। वो कहते हैं इश्क से ताल्लुक जोड़कर जो है वो दुनिया आ जाएगी, सारे दर खुल जाएंगे, और इज्जत चाहिए, इज्जत भी मिलेगी, माल चाहिए, माल भी मिल जाएगा, ये चाहिए, ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो अल्लाह जल्ल शानु हम सब की हिफाजत फरमाएं। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो हजरात, अगर आप लोगों के सामने गुनाह में मुब्तला होते हैं, बोलने की वजह से गुनाह में मुब्तला होते हैं, तो खामोश रहें और तन्हाई में रहें। और अगर तन्हाई के अंदर आपसे गुनाह होते हैं तो आप फिर किसी सोहबत में जाकर बैठ जाएं। तन्हाई में बहुत सारे गुनाह होते हैं, सोहबत में जाकर वो गुनाह नहीं होते। फिर सोहबत दो किस्म की है, एक है अहलुल्लाह, अल्लाह वालों की सोहबत, और एक है दुनिया वालों की सोहबत। दुनिया वालों की सोहबत में जाकर दुनिया आएगी, दुनिया का रंग चढ़ेगा। अल्लाह वालों की सोहबत में अल्लाह का रंग चढ़ेगा। इसलिए जिस तरीके से सोहबत होती है उस तरीके से आप देखें, ये जो हमारे यहाँ फसलें होती हैं, किसी भी फसल के मौसम में उसके ऊपर जो वो कीड़े होते हैं, पिशई पिबानिन खतीवी, तो जैसा पौधा है, जैसा पत्तों का रंग है, उसी तरीके से उस जानवर का और हैवान का रंग होता है। अगर वो पीला है तो ये पीला, अगर वो हरा है तो ये हरा, अगर वो लाल रंग का है तो ये लाल रंग का। इस तरीके से जो पहाड़ जिस रंग का है उसी तरीके से उसके जानवर होते हैं।
وہ جانور اس پہاڑ میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے، اس لیے کہ اس کا رنگ پہاڑ جیسا ہے، ماحول کا رنگ چھڑ جاتا ہے۔ انسان کے اوپر بھی ماحول اور صحبت کا رنگ چھڑ جاتا ہے۔ اس لیے عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی بچوں کے ساتھ رہے سارا دن تو اس کے اوپر بچوں کا رنگ چڑھ جائے گا، اس کی عقل کمزور ہو جائے گی، وہ اچھے فیصلے نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ بچوں کی عقل کمزور ہوتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک قاری صاحب تھے، وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے، چونکہ قراء حضرات صبح سے لے کر شام تک ان کا اٹھک بیٹھک بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان کی عقل بھی کمزور ہوتی ہے، بڑے ہوتے نہیں، بچے ہوتے ہیں۔ تو وہ بچوں کو پڑھاتا تھا۔ ایک دفعہ بچوں نے آپس میں، جو بڑے بڑے تھے اس میں، انہوں نے مشورہ کیا کہ قاری صاحب نے کافی دن ہو گئے چھٹی نہیں دی، آج کسی طریقے سے قاری صاحب سے چھٹی کرائیں۔ آپس میں مشورہ کیا تو ایک منصوبہ انہوں نے تشکیل لیا۔ جیسے ہی قاری صاحب آ گئے پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے، تو ایک نے قاری صاحب سے کہا کہ قاری صاحب آج آپ کا چہرہ اترا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا وجہ ہے، بیمار تو نہیں؟ اس نے کہا بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ دوسرے نے کہا نہیں قاری صاحب یہ سچ کہہ رہا ہے، آپ کے یہ جو گال ہیں رخسار یہ لال ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بخار ہے۔ تو قاری صاحب اس بار خاموش ہو گئے۔ تیسرے نے کہا کہ قاری صاحب آپ کی آنکھیں بھی لال ہو گئی ہیں۔ تو اس نے جب تیسری کی بات سن لی تو کہا کہ میں بیمار ہوں، جاؤ چھٹیے۔ تو چادر اوڑھ لی، بیمار ہو گئے، اور واقعی بیمار ہو گئے۔ اس لیے کہ آدمی جس طریقے سے سوچتا ہے تو پھر انسان کا دل، بہت سارے لوگ اپنے دل کے غلط مشورے کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں۔ کورونا کے اندر جو بہت سارے لوگ بیمار ہو گئے، ان کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، پریشان ہو بیمار ہو گئے، بہت سارے ٹھیک ٹھاک کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دل فیل ہو گیا، دل نے کام چھوڑ دیا، دل میں قوت نہ رہی، طاقت نہ رہی، اس لیے وہ بیمار ہو گئے۔ میرے ساتھ خود ہوا ہے، میں نے واقعہ بھی سنایا ہے کہ میں نے کہا تھا کافی عرصہ ہو گیا میں بیمار نہیں، پھر کتاب پڑھ رہا تھا، 10 منٹ کے بعد بخار چڑھنا شروع ہو گیا، تصور بن گیا، پھر اس کے بعد بخار آیا، اگرچہ پھر کہتا رہا نیا اللہ بخار نہیں چاہیے، لیکن بس آ گیا، اور ایسا آ گیا کہ پھر ہسپتال لے جانا پڑا۔ طالب علم مجھے لے گئے مدرسے سے کراچی میں، اور پھر ڈرپ چڑھایا، ڈرپ کی وجہ سے اور کسی اور بیماری کے اندر چلا گیا، وہ سارا جسم لال ہو گیا۔ تو اتنا بڑا خطرہ جو ہے وہ آیا، میں ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن خیال کیا کہ کافی عرصہ ہو گیا بیمار نہیں ہوا، یہ ٹانگے پلنگ کے اندر چارپائی کے اندر لمبے کرنا اور چادر اوڑھنا یہ بھی ایک آرام، اس میں بھی راحت ہوتی ہے۔ بخار شروع ہو گیا، آدمی اپنے خیالات اس کی سوچ اس کو مار دیتا ہے، جیسا اس کا ذہن بن گیا پھر اس طریقے سے کرتا ہے۔ تو جب چھوٹے بچوں کے ساتھ رہے آدمی، زیادہ تر اس کی عقل ناقص ہوتی، بڑوں کے ساتھ رہے، ہوشیار لوگوں کے ساتھ رہے، عقل مضبوط ہوتی جائے گی، اہل اللہ کے ساتھ رہے، اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا۔ زیادہ تر عورتوں کے ساتھ مردوں کا بیٹھنا، چاہے اس کی اپنی بیوی کیوں نہ ہو، اپنی بہنیں کیوں نہ ہو، اپنے گھر کی محرم عورتیں کیوں نہ ہو، بیٹھنا یہ اچھا نہیں، اس لیے کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہے، صنف نازک ہوتی ہے، تو اس کا رنگ مرد کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ جو لڑکا بچپن کے اندر لڑکیوں کے ساتھ کھیلا ہو تو اس کی حرکات و سکنات لڑکیوں والی ہوتی ہے، ہم نے دیکھے دیہات کے اندر جن اٹھا رہے ہو تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اٹک بیٹک لڑکیوں کے ساتھ تھی، پھر اس طریقے سے ہاتھ ہلانا، حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک مرد ہوتا ہے لیکن اس کی عادت پڑ جاتی ہے، یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ تنہائی سے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا یہ بہت ضروری ہے، اور عملی شکل پہ دین آنے کے لیے، اچھے سوچ بنانے کے لیے، پختہ عقیدہ بنانے کے لیے، ایمان کو راسخ اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ کے بارے میں سنا ہے کہ جب تبلیغی جماعت، جو بانی ہے تبلیغی جماعت کے، تبلیغ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، لیکن تبلیغی جماعت کی جو خاص ترتیب ہے یہ مولانا الیاس رحمہ اللہ کے زمانے سے، ورنہ یہ تبلیغ اس کے علاوہ بھی ہے۔
اس میں جب باہر نکلتے یک روزے سے روزے کے لیے عوام سے ملتے تو عوام تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کوئی نائی ہے, کوئی عام دکاندار ہے, کوئی موچی ہے, کوئی کمہار ہے, کوئی بڑئی ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کیا ہے. کسی کی زبان کیسی ہے, تہذیب ہے اور سلیقہ ہے, کسی کا نہیں ہے. کسی کو بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے, کسی کو نہیں آتا. اب کل میرے پاس ایک شخص یہاں پر آیا, بات ڈھنگ کے بارے میں کہوں, لطیفہ ہے. کل آیا, میں یہاں بیٹھا ہوا تھا دھوپ میں, تو وہ دور کھڑا تھا. پہلے تو اس نے کہا ایک دوسرے ساتھی سے کہ میں پیر صاحب کے پاس آیا. تو اس نے اشارے میں کہا کہ پیر صاحب یہ اپنا ساتھی تھا. اور اس نے کہا کہ نہیں, شاہ صاحب کے پاس آیا, اس لیے کہ میری پگڑی نہیں تھی. تو اس نے کہا کہ یہ پیر صاحب تو نہیں, اس لیے کہ پیر صاحب تو بڑی شان ہوتی ہے. تو اس نے کہا یہی شاہ صاحب ہیں. پھر آ کر بیٹھ گیا, خاموش بیٹھ گیا کافی دیر. میں نے کہا کہ آپ نے کچھ کہنا ہے؟ تو اس نے سر اور نیچے کیا. میں نے دل میں کہا یا اللہ مجھے اس کی شر سے بچا, دعائیں مانگنی چاہیے, اس کی شر سے میری حفاظت فرما. پتہ نہیں یہ کیا ہے, مجھے کیا پتہ, ساحر ہے یا اس کے اوپر جن ہے, میرے اوپر نہ چڑھ جائے, جادو نہ کرے. تو دل کے اندر اللہ پاک سے میں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ اس کی شر سے مجھے بچے. پھر جب اس نے زبان کھولی تو پہلی بات اس نے یہ کی کہ آپ معالج ہیں, آپ معالج ہیں. میں نے کہا نہیں. پھر اس نے کہا معالج کون ہے؟ میں نے کہا معالج اگر آپ وہ صحت والی جسم والی بیماری کا معالج چاہتے تو وہ ڈاکٹر ہے. پھر وہ خاموش رہا. میں سمجھ گیا کہ اس کے دماغ میں کچھ گڑبڑ بھی ہے ساتھ. بہت ہوشیار آدمی تھا, بہت ذہین تھا, نوجوان تھا, موٹر سائیکل پہ آیا تھا. پھر اس نے کہا کہ میری ماں کو کوئی نہ کہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے. اس نے اس قسم کی باتیں شروع کی. پھر میں نے اس کو دعا کی. میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. تو بہرحال کچھ پتہ نہیں چلتا کہ بات کرنے والا یا جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ کس قسم کا آدمی ہے. اس شخص کی دو باتوں سے کل میرے ذہن کے اوپر اتنا بوجھ پڑ گیا کہ اگر میں صبح سے لے کر عصر تک پڑھاؤں نہ حدیث کا درس دوں یا کتابیں پڑھاؤں فقہ کی, میرے اوپر اتنا بوجھ نہیں پڑے گا. آپ کے سامنے بولوں, بیان کروں, 2 گھنٹے 3 گھنٹے میرے اوپر اتنا بوجھ نہیں پڑے گا جتنا اس شخص کی 2-3 باتیں سننے پر بوجھ پڑ گیا تھا. تو مولانا الیاس رحمہ اللہ جب جاتے جماعت میں پھر واپس آ کر اعتکاف کرتے. وہ کہتے کہ لوگوں سے ملنے ملانے کی وجہ سے میرے دل کے اوپر برا اثر پڑ گیا ہے اور دماغ کے اوپر برا اثر پڑ گیا ہے. اس کو دھونے کے لیے تنہائی میں اللہ کے لیے وقت دیتے تھے. اس لیے لوگوں کے ساتھ رہنا یا آپ کی خود اپنی محفل اور اپنی صحبت تنہائی کی وہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ والوں کے ساتھ رہنا یہ بہت زیادہ ضروری. ان کے ساتھ رہیں گے ان کا رنگ چھڑے گا, اور اگر کسی اور کے ساتھ رہیں گے تو ان کا رنگ چھڑ جائے گا. تو تنہائی بات کرنے سے بہتر ہے, یا گناہ کرنے سے لوگوں کے سامنے آ کر گناہ کرتے ہیں تو اس سے تنہائی بہتر ہے. لیکن جب تنہائی میں گناہ ہوتے ہیں اور سوچ اور خیالات غلط آتے ہیں, عموماً وسوسے ان لوگوں کو زیادہ آتے ہیں جن کی کوئی مشغولیت نہ ہو, تنہائی ہو. اور آج کل شیطان نے اس دام کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جکڑ رکھا ہے, وساوس کی بیماری میں مبتلا ہے. اس لیے کہ تنہائی ہے, فراغت ہے, کچھ اور ہے نہیں. باتھ روم میں چلے جاتے ہیں تو گھنٹے لگاتے ہیں, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے اندر جاؤ تو یہ دعا پڑھو, باہر نکلو تو یہ دعا پڑھو, اور فراغت کے بعد جلدی باہر نکلنے کی کوشش کرو. جب آدمی بیٹھتا ہے تو یہ جگہ ایسی ہے کہ جس میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں. آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی, آپ نے اندر جانے کی دعا نہیں پڑھی تو شیاطین وہاں ہوتے ہیں, اور جو دل کے اندر خیالات آتے ہیں وہ شیطان ڈالتے ہیں. کبھی بیت الخلاء کے اندر شیطان اچھی بات بھی ڈالتا ہے, اچھی بات. ہمارے دل میں کبھی کبھی اچھی بات آتی ہے, یعنی علمی کوئی نقطہ ہے کتاب کا, وہ بیت الخلاء میں حل ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا. پھر
میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ اس لیے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب یہ خیر کی بات آپ کو بیت الخلاء میں ملی تو اور بھی زیادہ ٹھہریں تاکہ اور بھی باتیں مل جائے. یہ بات اس کی نہیں ماننی چاہیے. وہ چاہتا ہے کہ مولوی صاحب کو میں اس طریقے سے اس جگہ کے اندر روک رکھوں کہ اس کے دل میں کوئی اچھی بات ڈال، اس لیے کہ اس کا کام چلے. پھر اس کے بعد آپ کو غلط خیالات آئیں. پھر اگر زیادہ دیر آپ نے لگائی، فضول بیٹھے رہے، تو آپ کو وسوسوں کی بیماری میں مبتلا کرے گا، اور یہ بہت خطرناک بیماری ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے.